السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سورة البقرہ کی آیت نمبر 201 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا بھی اچھائی اور بھلائی عطا کر، خیر عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مومنوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو حج میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی حصول یابی کی دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہو، دنیا میں بھی خیر حاصل ہو، مرنے کے بعد آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر حسنہ جو کہا گیا ہے، آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا میں ہمیں اچھائی عطا کر، بھلائی عطا کر، خیر عطا کر۔ حسنہ، حسنہ مانے اچھی چیز۔ اس اچھی چیز میں، اس بھلائی اور اس خیر میں دنیا کی تمام بھلائیاں شامل ہیں۔ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی تمام بھلائیاں داخل ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان کو، ایک مومن کو یا ایک مسلمان کو دنیا بھی حاصل کرنا ہے اور آخرت بھی حاصل کرنا ہے، اور کوئی بھی مسلمان دنیا سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے دین میں ہماری دنیا بھی ہے۔ ہمارا دین کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا سے الگ ہو جاؤ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا بھی حاصل کرو اور آخرت بھی حاصل کرو۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دعا سکھلائی گئی، اور یہ دعا موسم حج کی ہے، لیکن اس کو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں طواف کے ہر چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہاں پر جو حسنہ کہا گیا ہے، دنیا کی، اس میں ہر قسم کی بھلائی، خیر داخل ہے۔ روزی، مال، اولاد، نیک بیوی اور فرما بردار اولاد، علم، راحت، نیک عمل،
یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تفسیر جلالین میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے نعمہ، حسنہ کی تفسیر وہ نعمت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں دنیا میں نعمتوں سے نواز، یعنی ہر قسم کے خیر اور بھلائی سے ہمیں مالا مال کر۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تفسیر جلالین میں ہے کہ آخرت میں حسنہ عطا کر، کہتے ہیں ہی الجنہ، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے یا جن دعاؤں کو آپ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا رہی ہے ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس حدیث کی شرح میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان آدمی کی عیادت کے لیے گئے، اور جن کی عیادت کے لیے گئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل چوزے کی طرح کمزور ہو گئے تھے، جسم بالکل کمزور ہو گیا، نحیف اور لاغر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے؟ کیا تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، کہ اللہ تو جو میرے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے، یا جو میرے لیے آخرت کا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کو دنیا ہی میں جلدی کر دے، یعنی مجھ کو دنیا میں عذاب دے دے اور آخرت میں عذاب مت دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے دنیا میں عذاب مل جائے، آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ لا تطیقہ ولا تستطیعہ، کہا اللہ کی پاکیزگی، سبحان اللہ، تم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے دنیا ہی میں وہ سزا جلدی بھیج دے، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو تم کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو یہ دعا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمارے رب تمہیں دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا کر۔ اور آخرت میں بھلائی سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں آخرت میں آرام ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہاں حشر کے تکلیف سے اور حشر کی پریشانی سے محفوظ رہیں، حساب کتاب میں آسانی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، یا قبر کی کوٹھری میں آسانی ہو، وہاں پہ کوئی عذاب نہ ہو، اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہی آخرت کی بھلائی ہے۔ تو یہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے، یعنی صحابی کے لیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے دنیا میں عذاب نہیں مانگ سکتے، مصیبت نہیں مانگ سکتے، یہ تو اپنے لیے بد دعا ہو گئی۔ تو ہمیں دعا کا حکم دیا گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں، خیر مانگیں، اور سب سے جامع ترین دعا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ اثر ذکر کرتے ہیں کہ قاسم بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے کہا کہ جس کو قلب شاکر دیا گیا، یعنی جس کا دل کیا ہو، شکر گزار ہو، اور زبان ذکر کرنے والی ہو، اور جسم صبر کرنے والا ہو،
تو کہتے ہیں کہ اسے دنیا میں ہی دنیا میں بھلائی دی گئی اور آخرت میں بھی بھلائی دی گئی، اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل شکر گزار ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہو، ہمارا جسم صبر کرنے والا ہو، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر اور بھلائی کی پیشن گوئی ہے کہ ہم خیر کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، صبر کی توفیق دی ہے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آدمی دنیا و آخرت کی بھلائی کا یہ شخص مستحق ہے۔ دنیا میں جو بھلائی کی بات قرآن میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا میں خیر کی توفیق دے، بھلائی دے، اچھائی عطا کر۔ تو اس اچھائی میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ نیک عمل کی توفیق، کیونکہ جب دنیا میں نیک عمل کی توفیق ملے گی، بندہ نیک کام کرے گا، تو دنیا و آخرت میں وہ سعادت مند ہوگا، کامیاب ہوگا اور جہنم کی آگ سے بچے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا میں دنیا و آخرت دونوں کو طلب کریں۔ صرف دعا یہ نہ ہو کہ ہم دنیا مانگیں، یہ غلط ہے۔ ہم اپنی دعا میں آخرت کی کامیابی مانگیں، دنیا بھی مانگیں لیکن آخرت کی کامیابی اور بھلائی بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ یہ آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً یہ حج کے سیاق میں ہے، اور حج یہ پورا ذکر ہے، پوری دعا ہے۔ حج یہ پورا ذکر ہے اور پوری دعا ہے۔ حج کے اندر کثرت سے ہم دعا کریں، دعا کی پابندی کریں، اور ان دعاؤں میں ایک جامع ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مبارک ذکر کی، مبارک دعا کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔